بڑی بشارت مل گئی کہ جو بھی مطالبہ کریں گے مانا جائے گا. ہماری سوچ کیا ہو سکتی تھی؟ ہم کیا مانگتے؟ اور ادھر صحابہ کرام کی جماعت کا ان کا ذہن دیکھیے، ان کے نزدیک ان کی ترجیحات دیکھیے کہ انہوں نے کس چیز کو مقدم سمجھا، کس چیز کو انہوں نے اہمیت دی. انہوں نے اہمیت دی کہ گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ حاصل کر لیں، گناہ معاف کروا کے جہنم سے چھٹکارا پا لیں. اسی طرح یہ مثالیں بہت ہیں. ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت ٹھہرا کرتا تھا. رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتا، آپ کے وضو کے پانی کا اہتمام کرتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ضروریات کا بھی خیال رکھا کرتا تھا، یعنی رات کے وقت میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک دن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، اے ربیعہ مانگو. ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر مانگتے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ کیا مانگا ہوگا، اور ہم ہوتے تو ہم کیا مانگتے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، اور ساتھ بھی جنت کے اندر چاہتا ہوں. دنیا نہیں مانگی، کچھ بھی نہیں مانگا، مانگا تو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا، آپ کی رفاقت مانگی، آپ کا پڑوس مانگا. اللہ کے رسول میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن بھی جس طرح آج میں آپ کے ساتھ ہوں، قیامت کے دن بھی میں آپ کے ساتھ جنت میں ہوں. تڑپ دیکھیے صحابہ کرام کی. پھر جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ جنت میں میرا ساتھی بن جائے تو ایک کام تجھے کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا کر، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، کثرت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکا کر. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے میرا ساتھ نصیب کرے. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یا کلام مقدس کے نزدیک حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. ہم اس سبق کو بھول چکے ہیں، وگرنہ ہمارے اسلاف، ہمارے وہ لوگ جو ہم مسلمانوں میں سب سے افضل ترین لوگ تھے، ان کو یہ سبق یاد تھا. وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ حقیقی کامیابی ہے یہ کہ بندہ قیامت کے دن جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کامیابی ملے گی کیسے، یہ کامیابی حاصل کیسے ہوگی، اس کامیابی کو ہم کیسے پا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں بے شمار چیزیں بتلائی ہیں. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کام کرنے والا بندہ کامیاب. خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے 2 آیات بیان کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا. ایسا نہیں کہا
بلکہ کہا وہ بندہ کامیاب ہو چکا ہے. یوں سمجھو یہ کام ہو گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا یقین دلانے کے لیے دوسرے بندے کو یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں یہ کام ہو گیا, آپ بے فکر ہو جائیں. یوں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. کون؟ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, اپنے آپ کو صاف کر لیا. اور یہ پاکی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک کی غلاظتوں سے پاک کر لے. سب سے پہلی ظاہری طور پہ بھی پاک کرنا ہے اور اپنے آپ کے من کو اندر کو بھی پاک کرنا ہے کہ شرک کی جو غلاظتیں ہیں بندہ ان سے بچ جائے, ان سے پاک کر لے اپنے آپ کو. شرک میں 3 بڑی چیزیں آتی ہیں, میں آپ کو مختصراً سمجھا دیتا ہوں. ایک تو جتنے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا, لوگوں کو پیدا کیا, ان کے نظام کو چلا رہا ہے, ان کو کھلا رہا ہے, ان کو پلا رہا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یعنی جتنے بھی اللہ کے فعل ہیں, کائنات کو پیدا کرنا اللہ کا فعل ہے, اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے, رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اس کائنات پہ قدرت رکھنے والا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ان چیزوں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے ایک پوائنٹ یاد کر لیں. شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں مین یہ یاد رکھیں. ایک تو یہ کہ ہر کام جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ یکتا اور تنہا ہے. اس کائنات کو پیدا کرنے والا, کائنات کے نظام کو چلانے والا, رزق دینے والا, ملکیت رکھنے والا, قدرت و طاقت رکھنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے. دوسری چیز جو ہم نے لا الہ الا اللہ کے اندر پڑھی اور سمجھی ہے کہ لا الہ الا اللہ, کیا معنی ہے اس کا لا الہ الا اللہ؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا اور عبادت کرنی نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تو یہ شرک بن جائے گا. آپ ہر چیز کو دیکھ لیں. اب عبادت, نماز پڑھنا عبادت ہے تو یہ اللہ کے لیے پڑھنی, روزہ رکھنا عبادت ہے تو اللہ کے لیے, دعا مانگنا عبادت ہے کہ نہیں؟ الدعاء هو العبادہ, تو دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے. سجدہ کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو سجدہ بھی اللہ کے سامنے کرنا ہے. گو ہر وہ چیز جو عبادت ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرنی. توحید کو سمجھنا چاہتے ہو, شرک سے بچنا چاہتے ہو, جو 3 پوائنٹ ہیں. پہلا کہ اللہ کے جو فعل ہیں وہ اللہ ان میں یکتا ہے. اسی طرح اللہ کی صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور تیسری چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نام کلام مقدس کے اندر بیان فرمائے, یا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جو کلام مقدس کے اندر بیان فرمائی, اسی طرح جو حدیث کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام بتلائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات بتلائیں, یہ نام اور یہ صفات کسی اور کو نہیں دینی. یہ ان ناموں کو اور ان صفات کو صرف اللہ کے ساتھ خاص کرنا ہے. ان 3 کاموں کو آپ کر لیں کہ اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور اسی طرح دوسری چیز کہ عبادات صرف اللہ کے لیے کریں, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. تیسری چیز کہ جتنے بھی اللہ کی نام ہیں, اللہ کی صفات ہیں, اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو سمجھ لیں کہ آپ موحد ہیں, آپ کامیاب ہیں. سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دی. قد افلح من تزکا. اور اسی طرح یہی مضمون قد افلح المؤمنون, مومن بندہ کامیاب ہو. اور مومن وہی ہوتا ہے جو ان چیزوں کو مانتا ہے. پکے اور سچے مومن جو ہیں وہ بندے کامیاب ہو گئے.
بتلانا یہ چاہتا تھا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ پہلی چیز جس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے وہ ہے شرک، شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ دوسرا بدعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، بدعات سے اپنے آپ کو پاک کریں، بدعات سے اپنے آپ کو صاف کریں، وگرنہ یہ بدعت ایسی خطرناک چیز ہے جو بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ بندہ ایک کام نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور لیکن حقیقت کے اندر وہ کام اس کے لیے وبال جان بن رہا ہوتا ہے۔ دین کو سمجھیں، دین کو پڑھیں، جو قرآن بتلائے، جو حدیث بتلائے اس پر عمل کریں، اس پر کامیاب ہو، کامران ہوں گے۔ لیکن اگر کسی اور چیز کو آپ نے دین سمجھ لیا تو یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ یاد رکھیے کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اگر ہم دھتکار دیے جائیں تو اس سے بڑی ہماری ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ بدعتی لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں پی سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کے اندر بدعات پیدا فرما دی، بدعات داخل کر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہے، بازو چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، سب کچھ چمک رہا ہے، لیکن فرشتے ان کو دور کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو مجھ سے کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ بتلایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا، آپ کو علم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا چیزیں داخل کر دی تھی، انہوں نے آپ کے بعد دین میں کن کن چیزوں کا اضافہ کر دیا تھا۔ تو لہذا اپنے آپ کو بدعات سے بھی پاک رکھیں۔ تفصیل میں نہیں جاتا، موٹی موٹی دو تین چیزیں، اور اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت اور دشمنی سے۔ لوگوں کے ساتھ پیار و محبت والا سلوک رکھیں، کینہ، بغض، حسد، عداوت، دشمنی یہ اپنے آپ سے نکال دیں تو سمجھ لیں آپ نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ دیکھیں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، دو بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، ایک وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے دشمنی ہو، کینہ اور بغض ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، وگرنہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ دو جرم ایسے ہیں، بڑا جرم تو شرک ہے، اس کے بعد یہ کینہ اور بغض کی وجہ سے بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو معاف نہیں فرماتا۔ تو اپنے اندر کو، اپنے آپ کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھیں۔ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بتائے ہوئے پیغام کے مطابق وہ بندہ کامیاب ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں، شرک سے پاک رکھنا ہے، بدعات سے پاک رکھنا ہے، حسد، کینے، عداوت، بغض، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت میں دیکھیں، دو آیتیں، چھوٹی چھوٹی دو آیتیں ہیں، دو لفظوں کی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ دوسری چیز وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کو یاد رکھنا، اپنے رب کو نہیں بھولنا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بلانا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کی بادشاہت اتنی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہر چیز پہ اس کی بادشاہت، ہر چیز پہ اس کی ملکیت، اس طرح کا اللہ۔ آپ دیکھیں ایک علاقے کا ایم پی ایم این اے ہو، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، اگرچہ آپ اس کے چرچے کرتے رہیں، جب اس کو مفاد ہوگا تب آپ کی بات سنے گا، جب مفاد نہیں تو آپ کی بات نہیں سنے۔ اللہ تعالیٰ کی مثال کس سے دینا جائز نہیں ہے،
لیکن سمجھانے کے لیے بات بتلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی رحیم و کریم ذات ہے، اتنی بڑی بادشاہت، اتنا بڑا حکمران، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ مالک ملک خالق، ملک کا مالک ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھنے کے باوجود بھی اپنے بندے کو کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اور اگر یاد رکھ یہ بات بھی، اگر میرے ذکر سے اعراض کیا، اگر اللہ کو یاد نہ کیا تو دنیا میں بھی تنگی ہوگی، کل قیامت کے دن بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ ذکر و اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اذکار بتلائے ہیں، ان اذکار کو پڑھتے رہیں۔ ایک ذکر کرنے کا طریقہ ایک عجیب سا بھی ہوتا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے، اس طریقے کے مطابق ذکر کرنا ہے، اس طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے جو طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔ وہ بندہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ اور زندہ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کو یاد نہ کرنے والا آدمی، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا آدمی ایسے ہے جیسے مردہ ہے، چل پھر تو رہا ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، وہ مردہ آدمی ہے۔ اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا یہ زندہ و جاوید آدمی ہے، یہ زندہ آدمی ہے، اگرچہ وہ چار پئی سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، صبح کے اذکار پڑھتا ہے، شام کے اذکار پڑھتا ہے، ہر چیز، ہر دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس کو پڑھتا ہے، تو ایسا بندہ زندہ بندہ ہے، زندہ و جاوید بندہ ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے جیسے وہ مردہ آدمی۔ تو دوسری چیز کامیابی کے لیے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو یاد رکھنا ہے، اسے نہیں بھولنا۔ تیسری چیز فَصَلَّى، نماز پڑھنی ہے، نماز کو ضائع نہیں کرنا، نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر نماز کو چھوڑ دیا تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تین چیزیں بتلائیں، تین کام کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ کامیابی ملے گی جو حقیقی کامیابی ہے، وہ کامیابی نہیں جو عارضی کامیابی ہے۔ ان کاموں کے کرنے سے وہ کامیابی ملے گی جو حقیقت کے اندر جس کو کامیابی کہا جاتا ہے، وہ کامیابی ملے گی جسے اللہ نے کامیابی کہا ہے، وہ کامیابی ملے گی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کہا ہے، وہ کامیابی ملے گی جس کے لیے صحابہ کرام کوششیں کرتے رہے۔ تو ایسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے نماز کا خیال رکھنا پڑے گا، نماز کی باقاعدگی کے ساتھ نماز کو پڑھنا پڑے گا، نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ جو بندہ نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنوں کی، کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے۔ اسی طرح اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کہا یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ان کے بارے میں شروع آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو کامیاب لوگ ہیں کون ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ،
کہ یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نبی کو دیکھا نہیں نبی پر ایمان لاتے ہیں، یا ان چیزوں کو جنت جہنم کو دیکھا نہیں اس پر ایمان لاتے ہیں. ایک یہ صفت ہے. اور دوسرا نماز پڑھنے والے لوگ، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو لہذا کامیابی کے لیے نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے. اگر نماز سے ہم نے کنارہ کش رہے، ہم نماز نہ پڑھے، نماز نہ پڑھی، نماز کا اہتمام نہ کیا، تو یہ بات بھی یاد رکھیں. سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. وہاں جا کر جہنمی لوگ پھر پوچھیں گے، جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے جنتی لوگ، یہ جنت والے کہیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، آج تم ہم سے جدا کیوں ہو؟ دنیا میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آج تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ کون سی چیز ہے ہمیں تو بتلاؤ، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں جہنم میں داخل کیا؟ بہت ساری چیزیں بتلائیں گے، لیکن سب سے پہلے وہ جس چیز کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کی سورہ مدثر کے اندر ارشاد فرمایا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم سب اچھے کام تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے، تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن ہمارے اندر کوتاہی یہ تھی، ہماری سستی یہ تھی، ہماری ناکامی کا سبب یہ چیز بنی کہ لم نک من المصلین، تم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تم اذان سن کے مسجد کی طرف چل دیتے تھے، ہم اذان سن کے مسجد نہیں جاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. یہی کمی، یہی کوتاہی، یہی ہماری کمزوری، یہ سستی اور یہ غلطی ہماری ہمیں جہنم میں داخل کیا. اس وجہ سے ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے آگ میں داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے. یاد رکھیے یہ نماز وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو رہے ہیں، آخری وقت ہے، اس وقت بھی اس کی طرف لوگوں کو رغبت دلا رہے ہیں کہ لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمین. دو چیزیں بتلائیں، خاص طور پہ کہا لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوتے تو چاہتا، آپ فرماتے میرا دل چاہتا ہے میں مصلی پہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جا کے ان گھروں کو جلا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. پھر مجھے خوف آتا ہے وہاں بچے بھی ہوں گے، وہاں عورتیں بھی. گو نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اگر آپ لوگوں نے، ہم نے، میں نے اور آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، کامرانی پانی ہے، وہ کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی. تو لہذا نماز کا خیال رکھیں، نماز کو نہ چھوڑیں. کل قیامت کا دن ہوگا، ان اول ما یحاسب یوم القیامت، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا اعمال کے اندر، جس چیز کا اعمال میں سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی. اور جو بندہ نماز میں کامیاب ہو گیا وہ باقی مراحل میں بھی کامیاب ہو جائے. تو لہذا نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کو اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. یہ سمجھیے کہ نماز نہیں پڑھی تو ہم زندہ ہی نہیں ہیں، جس دن ہم سے نماز چھوٹ گئی ہم مر گئے. نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کو نہ چھوڑیے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت و کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ دو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کو صحیح طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کامیاب بندہ وہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، شرک سے پاک کر لیتا ہے، بدعات سے پاک کر لیتا ہے، کینہ، حسد، بغض اور اندر کی جتنی بیماریاں ہیں سب سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے وہ بندہ، اور ساتھ ساتھ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھولتا نہیں ہے، اور ساتھ تیسرا کام نماز پڑھتا ہے۔ یہ تین کام جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اچھا، ان چیزوں میں سب سے افضل جو چیز ہے، جس کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ یعنی یہ جو تین کام ہیں ان میں سے قد افلاح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ اللہ کا ذکر کرنا بھی عمل ہے، یہ نماز بھی اعمال کے اندر شامل ہے، اگرچہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن یہ جو پہلی چیز ہے قد افلاح من تزکا، یہ جو پاک کرنا ہے، اگر یہ پہلی چیز نہ پائی گئی اس کے بعد والی دونوں چیزیں بھی ہوئیں، یعنی بندہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، بہت ذکر کرتا ہے اور نمازیں بھی بہت پڑھتا ہے، اللہ اللہ بھی بہت کرتا ہے، لیکن یہ جو پہلی چیز نہیں ہے، بندے کا اندر و باہر پاک نہیں ہے، بندہ شرک سے پاک نہیں ہے، تو بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اور مقام پہ بھی کہا قد افلح من زکا، سورہ شمس کے اندر کہا۔ تو لہذا یہ چیز جو ہے نا یہ مین ہے، باقی دو چیزیں پائی گئیں لیکن یہ پاکی نہ ہوئی، شرک سے پاک نہ ہوا، تو بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، نماز کے اندر کہیں کبھی کوئی سستی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نوافل سے لے کر اس کو پورا کر دیں گے۔ اسی طرح ذکر کرنا بھی اللہ کا جس طرح ذکر کرنے کا حق ہے اس طرح ہم ذکر نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو پہلی چیز ہے اس میں بالکل سستی نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدے کے اندر یہ چیز ہے شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ شرک کے اندر اگر شرک میں تھوڑا سا بھی چیز اس کے اندر آ گئی، یعنی تھوڑا سا بھی شرک کیا تو پھر بندہ ناکام ہو جائے گا۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، یعنی ذکر بھی کما حقوق ہم نہیں کر سکتے، نماز میں بھی ہم دیکھیں کس طرح ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے ان کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ جو اپنے آپ کو پاک کرنے والی چیز ہے، شرک سے اپنے آپ کو جو پاک کرنا ہے، اس کا خاص اہتمام کریں۔ اگر اس میں کمی ہوئی، اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو پھر کامیابی ناممکن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس کمی سے اللہ تعالیٰ درگزر نہیں کریں گے۔ باقی دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما سکتے ہیں، یا ان کا جو اس کی بھرائی ہوگی کسی اور عمل کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو تزکیہ ہے، یہ اپنے آپ کو جو پاک کرنا ہے شرک سے، بدعات سے، اس کے اندر سستی ہوئی تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ لہذا اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مقام. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل وأعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.